السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز روم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر خبریں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں ہمارے امرا اور بلدیات میں کون کون سی خبریں ہیں۔ تو خبریں جاننے کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں ماجد صاحب کے پاس، ان سے جانتے ہیں ان کے پاس آج کون کون سی خبریں آئی ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا آپ کے پاس کون کون سی خبریں ہیں؟ جی، ابھی تک تو فی الحال ہمارے پاس سب سے بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد میں جو انتشار پھیلانے والے جلسے جلوس ہیں ان پہ پابندی کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ وزارت داخلہ میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی صدارت میں، جس میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سے ایسے جلسے جلوس اسلام آباد نہیں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک خبر ہے جو پاکستان نے یاسین ملک کی بھارت سے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جو ہے وہ اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ انہوں نے یو این انسانی حقوق کمشنر اور OIC کو خطوط ارسال کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یاسین ملک کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹرز نے اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ فی سواری جو انٹرسٹی ٹرانسپورٹ ہے اس میں 300 روپیہ زائد وصول کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے یہ جو اسلام آباد میں روزانہ دھرنے اس طرح کی مارچیں ہوتی ہیں آئندہ سے یہ نہیں ہوا کریں گی، اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اب چلتے ہیں زبیری صاحب کے پاس، ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کون کون سی خبریں ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو بات کی اہم خبر ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے لگژری امپورٹ اشیاء پر کچھ پابندیاں لگائی تھیں، تو اس پہ تاجر کی تنظیم ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس پہ آپ 15 جون تک جو ہے ہمیں ریلیف دیں، کیونکہ کچھ اشیاء جو ہیں وہ ڈرائی پورٹ پہ اور ایئرپورٹ پہ آ کے پڑی ہوئی ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے اس کو 15 جون تک مؤخر کیا جائے تاکہ ہمیں ریلیف ملے۔ دوسری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ ہے کہ حکومت نے چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے گرمیوں کی، تو کچھ پرائیویٹ اسکولوں نے جو ہے وہ والدین کو نوٹس بھیج دیے ہیں جی کہ 3 مہینے کی اکٹھی فیسیں جمع کروائیں، تو اس پہ حکومت نے یہ انہیں کہا ہے کہ جی یہ اس طرح جو کرے گا اسکول اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور والدین سے کہا ہے کہ وہ ہر مہینے کی تنخواہ اور فیس علیحدہ علیحدہ جمع کروائیں۔ ہماری روزانہ شو بیز میں انٹرٹینمنٹ میں نئی نئی خبریں آتی ہیں، تو آج جانتے ہیں شازیہ سے کہ آج کون سی الگ سی خبر آئی ہے۔ جناب ایز یوزول ڈالی صاحبہ ہٹ لسٹ ہیں سر فہرست ہیں کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انہوں نے کہا ہے کہ ڈالی خود پیش ہوں۔ ڈالی نے درخواست کی تھی کہ ان کی ضمانت عبوری ضمانت میں توسیع ہو جائے، تو وہ نہیں ہو سکی، ان کو خود پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جناب افسوسناک خبر ایک یہ ہے کہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کوہ پیما ہیں علی رضا ستپارہ صاحب، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ 17 مئی کو وہ مقامی پہاڑی میں ٹریننگ کے دوران تربیتی مشق کے دوران وہ گر گئے تھے، گرنے سے ان کی پسلیاں اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس سے وہ 10 روز ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، تو وہ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہت دکھ کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف 2 گول اسے تو ہارے ہیں پھر کیا ہوا؟ ہار گئے کیا ہوا؟ ہار گئے تو کیا ہوا؟ ڈولی ہے جو کافی دنوں سے ہمیں جو ہے خبروں میں ہی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر جو کیس چل رہا تھا ابھی بھی اس کی ضمانت نہیں ہو پائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بلدیات میں کیا چل رہا ہے، اس کے لیے فیضی صاحب سے جانتے ہیں آپ کے پاس کون کون سی خبریں ہیں۔ جی میرے پاس آج 2-4 خبریں ہیں ابھی تک جو میرے پاس آئی ہیں۔ MD واسا نے مونسون سے قبل بال صفائی اور ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے فلٹریشن پلانٹس کی صفائی وغیرہ کے لیے بھی کہا ہے، اور شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے واٹر ٹینکر فراہم کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ دوسری طرف تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، متعدد مزید علاقوں کا صفایا کیا گیا ہے، اور غیر قانونی تعمیرات اور دکانیں وغیرہ سیل کی گئی ہیں۔ LDA جو اپنے MD ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے، تجاوزات مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور میں اس سلسلے میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ پولیو کے حوالے سے آج اور کل کیچ اپ ڈے ہے۔ 15 لاکھ بچوں کو 4 دن کے اندر پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ کیچ اپ ڈے کے جو 2 دن ہیں یہ ملا کر 20 لاکھ بچوں کو جو قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ حکومت کی جانب سے اچھا اقدام ہے کہ 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قدوس صاحب کے پاس کون کون سی خبریں ہیں۔ آپ کے پاس کون سی آج خبریں؟ امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نقشہ کے لاہور شہر میں پلازے تعمیر ہو رہے ہیں، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پارکنگ کی جگہ نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، نقشہ فیس نہیں دیتے، کمرشلائزیشن فیس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے شہر کے اندر بے ہنگم آبادی بڑھ رہی ہے۔ دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے
کہ بلڈنگ مٹیریل سٹور والوں نے سڑکوں پر قبضہ کر لیا ہے, اینٹ, بجری, ریت, سریے کے انبار لگائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں کو بھی گزرنے میں مشکل ہوتی ہے. خبریں آپ نے جان لی. آج کی خبریں یہی تھی کہ 30 روپے پیٹرول جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اور جس کی ذمہ دار یہ جو موجودہ حکومت ہے, گزشتہ جو سابق عمران خان وزیر اعظم تھے ان کی حکومت کو ٹھہرا رہی ہے. یہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی, ان کے کرایوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا. اس کے علاوہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چھٹیاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں, اور اسکول جو 3 ماہ کی اکٹھی فیس لے لیتے ہیں, حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب صرف 1 ماہ کر کے فیس لی جائے گی. یہ خبریں تو آپ نے سن لی. مزید خبریں پڑھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا روزنامہ امرا اور بلدیات. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.